دوستو جیل کسی بھی مجرم کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ دوستو اس دنیا میں مختلف ممالک میں کئی ایسی جیلز ہیں جو انتہائی خوفناک اور ہیبت زدہ ہیں۔ انہی میں سے ایک جیل امریکہ کے شہر کیوبا میں موجود گوانتانامو بے ہے، اور دوستو یقیناً آپ نے اس کا نام سنا ہی ہوگا۔ دوستو اسکرین پر نظر آنے والے خوفناک مناظر گوانتانامو بے جیل کے ہیں، جہاں پر قیدیوں کے اوپر دوستو اتنا ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے۔ اس تشدد کے بعد کوئی بھی نارمل انسان یا تو مر جاتا ہے یا پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ اس جیل میں کن مجرموں کو قید کیا جاتا ہے اور ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ دوستو اس جیل میں کتنے مسلمان قید ہیں اور ان میں سے کتنے کا تعلق پاکستان سے ہے؟ مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ دوستو یہ پراسرار اور بدنام زمانہ جیل کیوبا کے ساحل جس کا نام گوانتانامو بے ہے، یہاں امریکی نیوی کے اڈے پر موجود ہے، اور اس جیل کو بنے ہوئے 19 سال گزر چکے ہیں۔ دوستو ان 19 سالوں میں 35 سے زیادہ ممالک سے تقریباً 800 قیدیوں کو یہاں لا کر قید کیا گیا، اور ان میں سے کئی قیدیوں کو وقتاً فوقتاً دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا گیا، اور کئی قیدی تشدد کی وجہ سے اپنی جان سے گئے، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ قیدیوں کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً یہاں 40 سے 50 قیدی رہ چکے ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، اور دوستو بدقسمتی سے انہی میں سے 6 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ خالد شیخ محمد، دوستو اس شخص کا تعلق پاکستان سے ہے۔ دوستو اس شخص پر الزام یہ لگایا گیا کہ امریکہ میں 11 ستمبر کو ہونے والے دھماکوں میں ماسٹر مائنڈ یہی شخص تھا۔ خالد کو 2003 میں ISI اور CIA کے مشترکہ آپریشن میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا، اور 2006 میں خالد محمد شیخ کو گوانتانامو بے جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکی رپورٹ پینٹاگون کی شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر کے حملوں 22 دسمبر 2001 میں اپنے جوتوں میں دھماکہ خیز مواد بھر کر مسافر بردار طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش، اور 2002 میں مشہور صحافی ڈارن برگ کا قتل اور کئی حملوں کا اعتراف بھی کیا۔ دوستو خالد شیخ کے مطابق گوانتانامو بے جیل میں قید کے دوران اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور امریکہ کے ان کے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ اور دوستو چلتے ایک اور قیدی کی جانب جس کا نام ہے غلام ربانی اور عبدالرحیم ربانی۔ دوستو ان دونوں کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ دوستو یہ دونوں سکے بھائی ہیں اور تقریباً پچھلے 15 سال سے گوانتانامو بے جیل میں قید ہیں، اور دوستو سب سے بڑھ کر ان دونوں بھائیوں پر ابھی تک کوئی فرد جرم عائد نہیں کیا گیا، لیکن دوستو امریکی فوجی عدالت نے ان پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ دونوں بھائی القاعدہ اور خالد شیخ محمد کے لیے کام کرتے رہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق احمد غلام ربانی اور اس کے بھائی عبدالرحیم ربانی نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ دوستو ان دونوں بھائیوں کو پاکستان کے شہر کراچی سے پاکستان کے خفیہ اداروں نے گرفتار کیا اور افغانستان میں امریکن آرمی کے حوالے کر دیا۔ دوستو ان دونوں بھائیوں نے الزامات کا انکار کرتے ہوئے کئی دن تک بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کے وکیل نے امریکن آرمی پر ان دونوں کے اوپر تشدد اور ظلم کرنے کے الزامات بھی لگائے۔ سیف اللہ پراچا، دوستو اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور دوستو گوانتانامو بے کا سب سے پرانا قیدی بھی ہے، اور یہ شخص دوستو امریکن گرین کارڈ ہولڈر بھی ہے۔ دوستو سیف اللہ کو بینکاک ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور الزام یہ لگایا گیا کہ سیف اللہ کے القاعدہ کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ دوستو یہ شخص 2004 سے گوانتانامو بے جیل میں قید ہے، حتیٰ کہ دوستو آج تک اس شخص پر ابھی تک کوئی فرد جرم عائد نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی مقدمے کا آغاز کیا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق سیف اللہ نے دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کی اور دھماکہ خیز مواد کو امریکہ منتقل ہونے میں دہشت گردوں کا ساتھ دیا۔ یاد رہے دوستو یہ وہی دور تھا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا۔ سیف اللہ نے تمام الزامات کو جھوٹا قرار دیا۔ عمار البلوچی، دوستو سکرین پر نظر آنے والے شخص کا اصل نام عزیز علی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ دوستو اسے بھی پاکستان کے شہر کراچی
کراچی سے القاعدہ کے 5 افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ دوستو گرفتاری کے بعد عزیز محمد کو CIA کے سیکرٹ انویسٹیگیشن سینٹر میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس شخص کو 2006 میں گوانتانامو بے جیل منتقل کر دیا گیا۔ امریکی ڈیفنس منسٹری کے مطابق اس کے اوپر 9/11 دھماکوں میں دہشت گردوں کی مدد کرنے اور اسامہ بن لادن کو امریکہ کی خفیہ معلومات دینے، القاعدہ کے ساتھ مکمل پیغام رسانی اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر امریکی قونصل خانے کے اندر بم دھماکے میں بھی عظیم علی کا ساتھ تھا۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق خالد شیخ محمد عزیز علی کا رشتہ دار تھا اور عافیہ صدیقی کی شادی عزیز علی بلوچ سے ہوئی تھی جو بعد میں ختم ہو گئی۔ 2018 میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے عزیز علی کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے اس کی رہائی کے مطالبے کیے، لیکن دوستوں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس شخص پر گوانتانامو بے جیل میں بہت ظلم کیے گئے، لیکن عزیز علی نے تمام الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ماجد شوکت خان، دوستو اس شخص کا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور اس کے پاس بھی امریکی شہریت ہے۔ دوستو ماجد شوکت کو پاکستان سے گرفتار کر کے CIA کے حوالے کیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ یہ امریکہ میں سیکرٹ مقامات کی جاسوسی کرتا رہا اور یہ معلومات القاعدہ کے نمائندے تک پہنچاتا رہا۔ اس پر گوانتانامو بے کی فوجی عدالت میں ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے۔ امریکن رپورٹس کے مطابق اس نے 2012 میں ملٹری ٹریبونل کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ یہ القاعدہ کے لیے کام کرتا رہا۔ اس جیل کے اندر اس کے اوپر بھی شدید تشدد کیا جاتا رہا اور یہ جرم منوانے کے لیے ظلم کی انتہا کی گئی۔ تو دوستو یہ تھے گوانتانامو بے جیل کے اندر قید کیے گئے 6 بے گناہ پاکستانی قیدی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ ایسی اور انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے پاکستان مائی جان کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔